تو خواب میں انسان کبھی اچھی چیزیں بھی دیکھتا ہے اور بری چیزیں بھی دیکھتا ہے. تو آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب اچھا ہے یا برا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواب میں جو کی ورڈ ہے اس کی درست کیٹیگرائزیشن معلوم کی جائے کہ جو آپ نے کی ورڈ دیکھا ہے وہ درست ہے اور اس کا شمار اچھی چیزوں میں ہوتا ہے یا بری چیزوں کے اندر ہوتا ہے. یہ خواب کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اسے معلوم کرنے کے لیے یا کس طریقے سے پہنچا جاتا ہے اس تک ہم انشاءاللہ ان دروس کے اندر اس کی کوشش کریں گے. لیکن میری آپ سے گزارش یہ رہے گی کہ پہلے آپ پچھلے درس کو سنیں جس میں خواب کے احکام اور مسائل کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو چیز یہاں بیان کی جائے اس میں اور پچھلے درس کے انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. تو خواب میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں کیٹیگرائزیشن بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ نے کیا چیز دیکھی ہے اور کس سینیریو میں دیکھی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ چند مثالیں دینے کی میں کوشش کروں گا جو علماء کرام نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خواب دیکھے ہیں اور صحابہ اکرام نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی کیا تعبیرات ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. اگر اس درس میں نہ ہو سکی تو اس کے بعد نیکسٹ درس میں انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے لیں گے. تو دیکھیے علماء کرام نے خواب کے ان کیٹیگرائزیشن کے بارے میں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے. مثال کے طور پر خواب میں دودھ کو دیکھنا یہ حصول علم کی علامت ہے. اسی طریقے سے خواب کے اندر بکری کو دیکھنا یہ بھی ایک اچھی بشارت کی علامت ہے. خواب کے اندر قمیص کو دیکھنا، لباس کو دیکھنا اور گویا کہ آپ مکمل ستر پوشی کے ساتھ ہے تو یہ دینداری کی علامت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی اس تعلق سے. اسی طریقے سے خواب میں جیسے آپ کوئی ریور دیکھ رہے ہو، کوئی ندی دیکھ رہے ہو، تو اس ندی کا جو فلو ہے وہ، اور اس ندی میں جو پانی ہے وہ، یہ آپ کے خواب کی دشا کو کہ آپ نے کیا دیکھا ہے تعین کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے خواب میں ندی دیکھی، صحیح بخاری کی جیسے روایت ہے، میں اس سے استنباط کر کے بات بتا رہا ہوں کہ پانی کا چشمہ ہے اور بہت صاف ہے اور تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے. تو یہ خواب آپ نے کس کے بارے میں دیکھا ہے؟ اگر آپ نے اپنے بارے میں دیکھا ہے تو آپ کے لیے بشارت ہے اور ثواب جاریہ کے لیے کسی کام کو کرنے کی گویا کہ آپ کو ایک سائن اور ایک علامت دی جا رہی ہے. اور اگر کسی میت کے تعلق سے دیکھا ہے اور اگر اپنی زندگی میں وہ ثواب جاریہ کا کام کر رہا تھا تو اس کے لیے بشارت ہے، اور اگر نہیں کر رہا تھا تو نیک اولاد کو اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے کچھ ایسا کام کرو جو ثواب جاریہ رہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ کسی چیز کو پھونک مار کر اڑانا، ایسے آپ نے پھونک مار کے کسی چیز کو اڑا دیا تو یہ دشمن کو شکست دینے کی علامت ہوتی ہے. خواب میں آپ نے تلوار دیکھا تو یہ آپ کے فتح یابی کی علامت ہے. جنت دیکھنا یہ جو ہے صالح آدمی کی علامت ہے. جہنم کا کسی منظر کو دیکھنا یہ گناہ کی علامت ہے اور آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف رجوع کریں. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے خواب کے اندر اور صحابہ اکرام کے خواب کے اندر کئی چیزوں میں ہمارے لیے رہنمائیاں ملتی ہیں، لیکن خواب کی اپنے سے تعبیر بیان کرنا اور خواب کی تعبیر میں ایگزیکٹلی اس کی پوزیشن پر پہنچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے. ہم جیسے لوگ اس کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے،
اور نہ ہی آج کے اس دور میں علماء کرام یا جو اولیاء اور صالحین ہے جو واقعی اللہ کی بارگاہ میں صالحین ہے، وہ لوگ یہ سب کام نہیں کرتے. ان کے پاس دین کا کام اور اللہ رب العالمین کی شریعت کو، کتاب و سنت کو صحیح طور سے پہنچانا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اتنے سارے کام پڑے ہوئے ہیں کہ خواب کی تعبیرات اور ان مسائل پر وہ گفتگو نہیں کرتے. اور جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو یا تو دین کے مسائل سے مکمل طور پر واقف نہیں ہے، اور اگر تھوڑا بہت واقف بھی ہے تو اپنی دکانیں چلانے کے لیے درگاہوں پر یا پھر اپنے سورمے اور اپنی داڑھی کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ سچویشن ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں یا جو ایڈورٹائز یہ لوگ چھاپتے ہیں، کلاسیفائڈ دیتے ہیں یہ لوگ نیوز پیپر کے اندر، ہمارے ہندو پاک کے اندر جو نیوز پیپر آتے ہیں اس کے ڈیلی اسلامک میگزینس کے اندر گویا کہ اسلام کو ایک طریقے سے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنے گھر کی جاگیر بنا کے رکھا ہوا ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جس طریقے میں آپ سے بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور جو لوگ میرا یہ درس اس وقت سن رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ میرا پہلا پارٹ بھی آپ ضرور سنیں. اس میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جیسے کسی ڈیزیز کے ساتھ آپ خود لڑتے ہو، ایسے ہی خواب کے ساتھ بھی آپ خود لڑنے کی عادت ڈالو. خود اس کا انتظام کرو کہ اگر کوئی چیز آپ کو خواب میں بار بار تنگ کر رہی ہے، آپ فجر کے نماز کی پابندی کیجئے، رقیہ شرعیہ کی پابندی کیجئے، سورہ بقرہ کی پابندی کیجئے، اللہ رب العالمین کے اطاعت کی پابندی کیجئے. ہر بیماری سے لڑنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو اس بیماری سے فیس کرتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل پریپیئر کرے اور اپنا علاج خود کرے. تو ایسے ہی خوابوں کی دنیا ہے. خواب میں بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں. آج کے اس دور میں علم بہت کم ہو چکا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی آپ سب جانتے ہیں. لہٰذا اس کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر میری بات کسی کو بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے خواب سے لڑنے کی خود تیاری کریں اور چند بیسک معلومات جو آپ کو ضروری ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواب میں بہت ساری چیزیں انسان پریشانی والی بھی دیکھتا ہے، اور اس کے چند مسائل میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کر دیے ہیں. تو اس میں سب سے اہم کی ورڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز خواب میں دیکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے پہاڑ کی اونچائی دیکھی، لیکن وہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے. تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ جو پہاڑ پہ چڑھنے والا مسئلہ ہے یہ شہیدوں کا مرتبہ ہے، لیکن اے عبداللہ بن سلام تم اس مرتبے کو نہیں پہنچ پاؤ گے باوجود یہ کہ تم جنتی ہو. اور ایسے ہی ہوا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یا اس سے پہلے آپ کی وفات ہوئی ہے، لیکن وہ مدینہ میں اپنی چارپائی پر ان کی وفات ہوئی، شہادت نصیب نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے دودھ پیتے ہوئے شخص کو دیکھا. حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے خواب کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ابو جہل اسلام قبول کر رہا ہے. جب خالد ابن ولید نے اسلام قبول کیا تو اس شخص نے کہا کہ شاید یہی اس کی تعبیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید اور کوئی شخص ہے جو ابو جہل کے خاندان کا ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. چنانچہ غزوہ خندق کے بعد جو واقعہ ہوا اور اکرمہ بن ابو جہل اسلام کے اندر داخل ہوئے تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی، جیسا کہ حافظ ابن حجر اور دیگر لوگوں نے ذکر کیا ہے روایت کی سند اور صحت کے اعتبار سے. اسی طریقے سے خواب میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ عبادت کی علامت ہے، یہ نیک سیرتی کی علامت ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کی ورڈ پہ اور سینیریو پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا چیز دیکھی ہے. اور اگر اس کی ورڈ کی حقیقت آپ کو معلوم ہے
یا وہ کی ورڈ کس کیٹیگرائزیشن کا ہے، اچھی چیزوں سے اس کا تعلق ہے یا بری چیزوں سے اس کا تعلق ہے، وہ بھی آپ کو ایک اشارہ دیتی ہے کہ نہیں، اس وقت مجھے سدھرنا ضروری ہے اور مجھے کوئی سٹیپ لینا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان خواب میں بہت بری چیز بھی دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ تعبیر کے فن کی ضرورت پڑتی ہے اسے معلوم کرنے کے لیے۔ اگر انسان کسی صحیح عالم اور بالکل آتھینٹیکیشن کے ساتھ اگر اس کی تعبیر تک پہنچے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تعبیر معلوم کرنا یا اس تک پہنچنا آپ کے لیے کوئی واجب نہیں ہے۔ آپ اپنی حالت کو درست کر لیجئے، اپنی نماز کو درست کر لیجئے، اپنے اذکار کو درست کر لیجئے، اپنے معاملات کو درست کر لیجئے، اپنی حلال کمائی کو درست کر لیجئے، اپنے ٹرانزیکشن کو درست کر لیجئے، تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے آپ کے اندر جو شبہات ہیں، جو وسوسے ہیں، ان کو دور کرے گی۔ کبھی کبھی انسان خواب دیکھتا ہے لیکن اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اس میں بھی علماء کرام نے بہت سارے واقعات ذکر کیے۔ خود پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے جو واقعات ہیں، جو میں اس کے بعد والے درس میں ذکر کروں گا اس کی تفصیل، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم لوگ قواعد پر بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب اس کی نظر میں ڈراؤنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ڈراؤنا نہیں ہوتا۔ اس میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے خواب کی کتابوں میں، اور خاص طور پر ابن سیرین رحمہ اللہ کی طرف بہت ساری چیزیں منسوب کی جاتی ہے۔ ان میں سے کئی چیزیں صحیح بھی ہے، اوتھینٹک بھی ہے، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے، لیکن اس امت کا ایک عجیب حال پر چل پڑا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر صحیح کسی صحابی سے وارد ہو جائے تو لوگ اس میں اتنا زیادہ مکس اپ کر دیتے ہیں کہ اس کی صحیح چیز بھی جو ہے ڈھپنے لگتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت میں بہت بڑا مقام ہے، چوتھے خلیفہ ہیں، جنتی ہیں، آپ کا خاندان جنتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو، آپ کی زوجہ محترمہ کو، آپ کے بیٹوں کو جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ تو ہمارے امت کے بعض طبقات نے ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت ساری ایسی چیزیں منسوب کر دیں جو حقیقت میں انہوں نے کہی ہی نہیں تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو چیزیں انہوں نے کہی تھی وہ پردے خفا میں چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ایسے اقوال ہیں جو اقوال زرین کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر لوگ ذکر کرتے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور جب حوالے کی بات آتی ہے تو ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، کسی بھی بات کو کرنے سے پہلے اس کا آتھینٹیکیشن چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کا تعلق احکام سے ہو، ہمارے عقائد سے ہو، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان مسائل کے اندر ہم آتھینٹیکیشن کو ساتھ میں لے کر چڑھیں۔ بہت سارے ایسے خواب ہوتے ہیں عزیز بھائیوں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، بار بار آپ کو پریشان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح طور پر اسلام کی اور احکام الہی کی پابندی کریں تو وہ جاتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ نے جو ہے بارہا دیکھا ہوگا کہ لوگ اس خواب کے ذریعے سے اپنے بہت سارے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی وضاحت کی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے یقیناً دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں شیطانی تصرفات سے بالکل محفوظ تھے، اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ کی عظمت، آپ کا تقدس اپنے مقام پر برقرار ہے۔
پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام بہت عظیم مقام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گویا کہ اس نے مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتخیل بی، کیونکہ شیطان میری صورت اور میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ وَرُؤْيَ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور مومن کا سچا خواب نبوت کے اجزاء میں 46واں جز ہے۔ نبوت تو ختم ہو چکی ہے، لیکن نبوت کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں خبر دینا۔ تو بسا اوقات ریئر طور پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسی چیز کی خبر ممکن ہے، خاص طور پر آپ اگر کسی بزرگ اور کتاب و سنت کے پابند شخص کے خواب میں آئے۔ لیکن میرے عزیز بھائی اور دوستوں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے کہ اس مسئلے کو جسے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی بشارت اور نبوت کے 46ویں جز کا ایک پارٹ کہا تھا، لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر بڑی سعادت ہے، بلکہ علماء اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے سعادت کا مقام ہے، اور جسے یہ حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان بیان کرتا نہیں پھرتا، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے لیے بشارت ہے، اسے تو آنسو بہانا چاہیے جو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے۔ اور ابن سیرین کا ایک قول بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے ان سے آ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو ابن سیرین جو خواب کے ماہرین میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم صفت بیان کرو کہ تم نے کیا دیکھا۔ اگر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو قرآن اور سنت سے میچ کھاتے ہیں، صفات حمیدہ خواہ وہ خلقی ہو یا خلقی ہو، تو اس نے خواب دیکھا، اور اگر میچ نہیں کھاتے تو ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس کے خواب کی تصدیق کریں، اس کا معاملہ اس کے اور رب کے درمیان ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس فیلڈ کو لوگوں نے بہت ساری غلط چیزوں کا ذریعہ بنا لیا۔ ذرا سی بات پر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ فلاں حکومت کے خلاف احتجاج کرو۔ آپ نے نہیں دیکھا پاکستان کے اندر 10 نقاطی بل کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ پاکستان کی ایک نامور اور عالم شخصیت، انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب مبارک میں آئے اور 10 نقاطی بل پیش کیا، بڑا ہنگامہ ہوا، سیاسی ٹولے بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلنے لگے۔ یہ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوا واقعہ ہے۔ 10 نقاطی بل کو نافذ کرنے کی کوششیں بھی کی گئی، لیکن چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک بل جو اس پیشین گوئی کے مطابق تھا جھوٹا ثابت ہونے لگا۔ تو میرے بھائیو، کس پر یقین کرو گے آپ؟ خلافت عثمانیہ کے زوال کے اسباب میں علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ تصوف اور ماتریدیت نے ایسا زور پکڑ لیا تھا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ ایک ہسٹوریکل مسئلہ ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ذات کی عظمت اور وقت ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا دفاع کرنا اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے۔ بادشاہ وقت فرسٹ ورلڈ وار کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی 16ویں صدی اور 17ویں صدی کے اندر ایسے واقعات پیش آئے ہیں
کہ بادشاہ وقت ایک اسٹیپ اٹھانا چاہ رہا ہے. ایک عالم دین ان کے دربار میں آ کے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ نے اس اسٹیپ کے اٹھانے سے آپ کو منع کیا ہے. اور ایسے بھی ہوا کہ بادشاہ سلامت، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے فلاں ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن ہوا کیا؟ فوج وہاں گئی، شکست کھا کر واپس آ گئی. تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، خواب کی دنیا کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ بہت فضل کی علامت ہے، لیکن اس بنیاد پر آپ شرعی احکام یا اس بنیاد پر آپ لوگوں سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ بک جائیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. بلکہ جو لوگ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ لوگوں میں اور میڈیا میں اس طریقے سے نکل کر بات نہیں کرتے. اسی طریقے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے 1422 ہجری کا، کہ حج کے ایک سفر میں 1422 کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حج کے اس سفر میں ایک مصری شخص نے اپنے دوسرے مصری شخص پر حج کے سفر میں چھری سے وار کیا. جب لوگوں نے اسے گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یوں ہی اس پر وار نہیں کیا ہے، میرے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ حاجی دجال ہے، اسے قتل کرو، لہذا اس نے چھرا مار دیا. بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوا تو پتا چلا کہ یہ دو افراد کے درمیان آپس میں ڈسپیوٹ تھا اور وہ اس کے قتل کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن اسے موقع نہیں ملا تو یہ موقع اس نے مناسب سمجھا. اور جب پکڑا گیا تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے کے جھوٹ اور پلندے کے ذریعے میں نبی کی ساتھ کو بدنام نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اب آپ کا مرتبہ اس امت کے اندر بہت بڑا ہے. تو خواب کی تعبیر میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی اچھا خواب ہے تو آپ خود اگر اس کی تعبیر تک پہنچتے تو ابھی نعمت، اور اگر نہیں پہنچ پاتے تو کسی عالم دین اور اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے جو کتاب و سنت کا پابند ہو اور بدعت اور شرک سے اجتناب کرنے والا ہو، اس سے آپ رجوع کریں. اور اس رجوع کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ابن سیرین ہی کے واقعات میں ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا نہر زبیدہ کا واقعہ، یا جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں انہوں نے عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان ایک پہاڑ ہے، وہاں پر نہر زبیدہ کے کچھ آثار دیکھے ہوگے. تو اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے، بہت سارے مورخین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، البتہ اس کی سند کے تعلق سے دیکھنا پڑے گا. کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید اپنے وقت کے بہت مشہور حکمراں تھے، ہم سب جانتے ہیں، خلافت عباسیہ کی ابتدائی پیریڈ میں. ان کی بیوی تھی زبیدہ. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے ساتھ برائی کر رہی ہے. بہت پریشان ہوئی اس خواب کے ذریعے. چنانچہ اس نے اپنی خادمہ کو لوگوں کے پاس تعبیر معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ اس خواب کی تعبیر پتہ کرے. چونکہ بادشاہ وقت کی بیوی ہے اور اس طریقے کی ایک ایسی خبر جو اس کے لیے زیبا نہیں دیتی، اس کو لے کر وہ نہیں جاتی کسی کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے. چنانچہ اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا، لوگوں نے الگ الگ طریقے کی تعبیرات بتائی. لاسٹ میں کسی نے کہا کہ آپ ابن سیرین کے پاس چلے جائیں.
اب یہ خواب بار بار انہیں پریشان کر رہے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ زبیدہ نے اپنی خادمہ کو ابن سیرین رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے خواب کی یہ تعبیر پوچھ کر آؤ۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے خواب سنا، تعبیر نہیں بیان کی، کہا کہ یہ آپ کا خواب نہیں ہے۔ وہ خادمہ واپس آئی، پھر دوسرے دن ویسے ہی خواب دیکھا لیکن اس میں کچھ اضافات تھے۔ پھر ابن سیرین کے پاس آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سارے حجاج ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ سب میرے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں۔ ابن سیرین نے دوبارہ اس عورت کو، خادمہ کو، سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ اگر تو خادمہ ہے تو یہ خواب تیرا نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ خواب تیرا ہے تو خادمہ نہیں ہو سکتی۔ اب خادمہ نے اس صورتحال کو زبیدہ سے آ کر بیان کیا کہ بادشاہ سلامت کی بیوی زبیدہ، جنہوں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، کہتی ہیں کہ خادمہ نے زبیدہ کو خود لے کر ابن سیرین کے پاس آیا اور کہا کہ یہ خواب میرا نہیں ہے، یہ بادشاہ وقت کی بیوی زبیدہ کا ہے۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ زبیدہ، تم ضرور کوئی ایسا کام کرو گی جس کی بنیاد پر حجاج کو، عام لوگوں کو اور جانوروں کو، چرند پرند سب لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو اس کی تعبیر یوں بیان کی گئی کہ ملکہ زبیدہ نے میدان عرفات میں جو حجاج رکا کرتے تھے ان کے لیے پانی پینے کے لیے میسر نہ تھا، شدید گرمی میں لوگ پانی کے لیے پریشان ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے کئی نہریں کھدوائیں، اور بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بغداد سے مکہ مکرمہ تک یہ نہریں بنائی گئی، اور بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ قریب میں مکہ مکرمہ کے اطراف میں جو کنویں تھے یا جو نہریں تھی ان کو حجاج کی آسانی کے لیے عرفات، منی اور مزدلفہ تک پہنچایا گیا، اور لوگ ہر سال اس سے سیراب ہوتے تھے۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں جبل رحمت کے پاس، وہاں چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے مزدلفہ اور عرفہ کی پہاڑی میں، پیچھے کے روڈ کی طرف جہاں پر ام القریٰ یونیورسٹی سے جو روڈ مکہ کی طرف جاتا ہے، آپ اپنے رائٹ سائیڈ میں دیکھو گے کہ بہت سارے آثار اس کے آج بھی موجود ہیں، ایسے کہا جاتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو کبھی کبھی انسان خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی بہت ساری مثالیں ہم نیکسٹ درس میں لینے کی کوشش کریں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو خواب دیکھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قابل اقتداء ہیں، اور آپ کے بہت سارے دیکھے ہوئے خواب، صحابہ اکرام کے بہت ساری تعبیرات صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس کے اندر ہم اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کا ہم سب کو پابند بنائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔